بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام میں کابل آور اور میں ہوں نازیہ خان۔ ناظرین، اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کا گزشتہ روز ایک انتہائی اہم اجلاس ہوا ہے، جس میں افغانستان میں جاری انسانی بحران اور اقتصادی بحران اس حوالے سے تفصیلی بات چیت کی گئی ہے، اور اسی کے پیش نظر اس اجلاس کو منعقد کیا گیا تھا۔ اس اجلاس میں ڈیبورا لیونز، جو کہ خصوصی نمائندہ ہیں افغانستان میں اقوام متحدہ کی، انہوں نے اظہار خیال کیا، افغانستان کی موجودہ صورتحال کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کی۔ اس کے علاوہ امریکہ، برطانیہ، چین اور افغانستان کے نمائندوں نے بھی اس پر خطاب کیا ہے۔ ڈیبورا لیونز نے افغان حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ہم ان اتھارٹیز کو شامل نہیں کرتے فلاح و بہبود کے لیے جو انسانی بحران وہاں جاری ہے اس کی طریقہ کار میں ان کا ہاتھ نہیں ہوتا، وہ لوگ ہماری امدادی کارروائیوں میں کا حصہ نہیں بنتے، اس وقت تک مکمل طور پہ امداد دیے جانے کا عمل ذرا مشکل نظر آتا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے بات کی، لیکن امریکہ اور برطانوی نمائندگان نے بعض معاملات کے اوپر اپنے خدشات کا بھی اظہار کیا۔ چینی نمائندے کی جانب سے ایک بار پھر افغانستان کے جو اثاثات کو جس انداز میں تقسیم کیا گیا ہے اس پر امریکہ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ پروگرام کابل آور میں آج ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ میں جو متحدہ عرب امارات کی سفیر ہیں، مستقل نمائندہ جانب سے بھی افغانستان میں لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا گیا ہے۔ ہم اس حوالے سے بھی اپنے تجزیہ کاروں کی رائے لیں گے، اور افغانستان کے حوالے سے امریکی پالیسی کا بھی آج ہم اپنے پروگرام میں جائزہ لیں گے۔ پروگرام کے دو میں آج ہم بات کریں گے کہ کابل اور قریبی علاقوں میں جو آپریشن جاری ہے اس حوالے سے ذبیح اللہ مجاہد صاحب کا بیان سامنے آیا ہے کہ ان لوگوں کی عزت نفس اور چادر اور چار دیواری کے تقدس کا خیال رکھا جا رہا ہے، اور یہ جو آپریشن ہے ان کے بقول یہ بہت ضروری ہے تاکہ جو جرائم پیشہ عناصر ہیں، ایسے عناصر جو کہ کسی بھی دہشت گردانہ کارروائیوں میں شامل ہو کر اپنے ملک کے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے بھی خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں، ان کے سے اسلحہ واپس لینا بہت ضروری ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے یہ آپریشن بڑے پیمانے پر جاری ہے، اور اس آپریشن کے نتیجے میں اسلحہ، گولہ بارود اور دیگر تخریب کاری میں استعمال ہونے والا مواد بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ مغربی ممالک اس پر شدید تنقید کر رہے ہیں، ان کی جانب سے اس آپریشن کو صحیح نہیں قرار دیا جا رہا اور کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آج ہم اپنے تجزیہ کاروں سے، اپنے ایکسپرٹ سے اس پر بھی رائے لیں گے کہ آپریشن افغانستان میں کیا جا رہا ہے کابل اور قریبی علاقوں میں، یہ کس قدر ضروری تھا اور کیا اس کا کیا جانا واقعی اہمیت کا حامل ہے، اور مغربی ممالک کی جانب سے جو تنقید آ رہی ہے وہ کس حد تک جائز ہے۔ یہ سارے ٹاپک آج ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کا تعارف کروا دیتی ہوں۔ مجھے جوائن کر چکے ہیں نقیہ ساحر صاحب اسٹوڈیو میں، ویلکم کہوں گی سر آپ کو۔ ان کے علاوہ مجھے جوائن کر چکے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسحاق احمد صاحب۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کا۔ تھینک یو جی، تھینک یو ویری مچ۔ بریگیڈیئر صاحب، ہم نے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے اجلاس کے حوالے سے پروگرام میں آغاز میں بتایا، اس میں ہم نے دیکھا کہ ڈیبورا لیونز نے اس بات کی ضرورت پر زور دیا ہے کہ جب تک ہم جو ڈیفیکٹو اتھارٹیز ہیں ان کو شامل نہیں کرتے تو امدادی جو سرگرمیاں وہاں جاری ہیں وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی۔ کیسے دیکھتے ہیں سر آپ اس بیان کو؟ تھینک یو ویری مچ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یوناما کی باس ہیں یہ جی، جو ان ہیں یونائٹڈ نیشن کا اسسٹنٹ مشن فار افغانستان کابل میں یہ اسپیشل ریپرزینٹیٹو ہوتے ہیں، اور یہ تھرو پچھلے 20 سالوں میں یہ یوناما وہاں پر اس میں ایک چیز انہوں نے ایکسٹرا کی ہے جو اب آپ کے انٹرو میں کچھ آئی، لیکن ایک اور چیز جو بڑی خوشائند ہوئی ہے اور اچھی ہوئی ہے وہ یہ ہوا ہے کہ یوناما کا مشن انہوں نے مزید 1 سال کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا ہے، جو کہ پہلے 6 مہینے کے لیے ہوا تھا، اور ابھی چونکہ ضرورت اس کی تھی اس لیے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا، جو کہ ایک پازیٹیو چیز اس لیے ہے کہ جو افغان حکومت ہے وہ اس کو ابھی اس طور سے دیکھے گی کہ افغانستان دنیا کے ممالک میں یا یو این نے اس کو نگلیکٹ نہیں کرنا شروع کر دیا اور اس مشن کو ایکسٹینڈ کر دیا۔ تو یہ ایک مثبت انداز ہے جس طریقے سے یو این نے کام کیا ہے۔ دوسرا جو انہوں نے اچھی بات کی، جو خاتون ہیں جو یوناما کی ہیڈ ہیں لیونز نے، وہ کہہ رہی تھی کہ آپ کو ڈی فیکٹو حکومت جو بھی اس وقت وہاں پر ہے، چاہے وہ تسلیم شدہ ہے نا تسلیم شدہ ہے، لیکن اس کے بغیر آپ کے پاس کیا کوئی دوسرا راستہ ہے کہ افغانستان میں آپ افغان حکومت کو، یا افغان حکومت کو ہم چھوڑ بھی دیں، افغان عوام کو آپ کیسے انگیج کریں گے؟ اس کا کوئی دوسرا طریقہ کار کون سا ہے جو کہ دنیا سمجھتی ہے؟ میری بھی سمجھ سے آج تک باہر ہے کہ اگر ایک ملک کے اندر ایک حکومت چل رہی ہے جو کہ اس کو 6 مہینے کو ہونے کو ہیں، اور ان 6 مہینوں میں ان کی پرفارمنس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو کچھ علاقوں میں ٹھیک ہے، کچھ چیزوں میں وہ ابھی تک نہیں ڈیلیور کر پائے، جس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ہم گننا چاہیں تو میرا خیال ہے شاید پروگرام آپ کا ختم ہو گیا، اتنی بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ پرفارم نہیں کر پا رہے، لیکن کچھ جگہوں پر انہوں نے پرفارم بھی کیا ہے پھر۔ تو اس تمام چیز کو دیکھتے ہوئے یہ جو فیصلہ ہوا ہے کنٹینیوشن آف یوناما کا ایک،
اور دوسرا جو وہ سٹریس دے رہے ہیں کہ آپ اکنامکلی ان کو انگیج کریں تھرو اسٹیٹ، تھرو افغان طالبان جو کہ اس وقت حکومت کر رہے ہیں، تو ان کے پاس دوسرا راستہ نہیں ہے، ان کو یہ کرنا پڑے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چھوٹا سا جو ریسنٹلی پچھلے ہفتے میں جو ایک امریکن نے اسٹیپ لیا ہے، انہوں نے کچھ جو ان کے فنڈز تھے اس میں سے انہوں نے کہا ہے کہ جی بالکل ابھی ہم کوئی لائحہ عمل بنا رہے ہیں تاکہ وہ فنڈز ان کو ریلیز کیے جائیں اور وہاں پر بزنس کیا جائے۔ میں خیال یہ ایک پازیٹیو مومنٹ ہے۔ بالکل ٹھیک۔ نقیہ صاحب، ڈیبورا لیونز یہ کہتی ہیں کہ اگر ہم یہ دیکھیں جو انسانی بحران کی بات ہو رہی ہے، ابھی ہم نے قابو تو پا لیا لیکن یہ وقتی ہے، تو ان کی اسٹیٹمنٹ سے تو ایسا لگتا ہے جیسے حالات جو ہیں آنے والے وقت میں بہت گمبھیر ہوں گے، جس طرح بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ کیونکہ موسم سرما ہے اس لیے حالات کی جو سچویشن ہے وہ انٹینس ہے، ختم ہوگا یہ موسم تو تھوڑا سا مائلڈ ہو جائے گا، لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا جو ان کی اسٹیٹمنٹ ہے۔ میں اس طرف آتا ہوں بعد میں، لیکن یہ بڑا ایک اہم چیز ہے جو آج اجلاس ہوا، یعنی کل جو اجلاس ہوا اس میں ڈسکس ہوا افغانستان کی سچویشن ونس اگین۔ یو این کے سیکیورٹی کونسل کے جو ممبران ہیں انہوں نے کیا، اس میں چائنا، امریکہ، یو کے، افغانستان کے اپنے جو مستقل مندوب ہیں انہوں نے ذکر کیا، ڈیبورا لیونز جو ہیں انہوں نے ایک اپنی رپورٹ پیش کی جو بڑی اہم تھی اور اس پہ لوگوں کی بڑی نظریں تھیں پوری دنیا کی۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ڈیبورا لیونز نے نومبر میں ایویکویشن کے بعد پہلا جو سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہوا تھا، تو یہ وہ خاتون تھی جنہوں نے ایک رپورٹ پیش کی تھی افغانستان کے اوپر کہ 3 ماہ میں انہوں نے کیا پرفارم کیا ہے۔ تو اٹ واز ویری پازیٹیو رپورٹ۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ایکسیس ملی ہے پورے افغانستان میں، یہ ایک بات ہی بہت بڑی بات تھی اگر دنیا اس کو اکنالج کرتی۔ اس کے بعد آج کی رپورٹ میں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں ان کے 397 میں جو ڈسٹرکٹس ہیں 401 میں، ان میں ہمیں ایکسیس ملی ہے جس سے ہم 20 ملین لوگوں تک پہنچے ہیں، جس کی وجہ سے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ شاید ابھی یہ جو انسانی بحران بنا ہوا ہے وہ وقتی طور پہ ٹل گیا ہے۔ یہ ڈیبورا لیونز جو اپنی رپورٹ دوسری دفعہ پیش کر رہی ہیں افغانستان کے حوالے سے، دنیا کی نظریں تھی اس رپورٹ پہ، اب وہ یعنی وہ چیز یہ بھی ایکسیپٹ کر رہی ہیں کہ طالبان جو ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ بڑھا چڑھا کے دنیا جو ہے نیگیٹو رپورٹس ہمارے بارے میں پیش کرتی ہے، یہ بات بھی انہوں نے کہی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈیفیکٹو گورنمنٹ جو ہے انٹرم سیٹ اپ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے بغیر آپ کے پاس آپشن نہیں ہے اس وقت افغانستان کے مسائل حل کرنے کو، جو کہ جس طرح ورلڈ بینک نے ڈائریکٹ $1 بلین جو تھا ڈونر ایجنسیز کے ذریعے دینے کا اعلان کیا تھا پچھلے 2 دن پہلے۔ اب میں اس طرف آتا ہوں کہ ڈیبورا لیونز کی یہ جو پازیٹیو رپورٹ اسپیشلی افغانستان کے حوالے سے، یعنی جو رپورٹس اس طرح کی جو نومبر میں آئی پھر ابھی جو انہوں نے پیش کی، یہ اتنی یعنی افغانستان کے حوالے سے اتنی پازیٹیو کیوں ہے؟ کیونکہ وہ گراؤنڈ پہ آتی ہیں، وہ گراؤنڈ پہ رہتی ہیں، وہ افغانستان کی عبوری حکومت کے ساتھ ملتی ہیں، ان کے ساتھ مل کے کام کرتی ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، ان کے ٹاپ ٹو باٹم جو لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ ملتی ہیں، جدھر وہ غلط کر رہے ہیں اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں مل کے، جدھر وہ اچھا کام کر رہے ہیں ادھر اپریشیٹ کر رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ڈاکٹر عبداللہ احمد کرزئی کے ساتھ میٹنگ وقتاً فوقتاً کرتی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ گراؤنڈ پہ نہیں ہوگا اس کی رپورٹنگ میں اور جو گراؤنڈ پہ ہوگا 100% جو ہے ڈیفرنس ہوگا، کیونکہ وہ چیزیں خود اس کو انالائز کر رہا ہے، خود پرکھ رہا ہے، خود دیکھ رہا ہے۔ یعنی یہ کہہ دینا، نومبر میں انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہمیں پورے افغانستان میں ایکسیس ملی ہے، ابھی وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں 397 آؤٹ آف 401 میں ہمیں ایکسیس ملی ہے، 20 ملین لوگوں تک ہم پہنچے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ویسٹ یا جو امریکن ہیں اب وہ گراؤنڈ پہ نہیں ہیں، وہ افغانستان کی چیزوں کو ڈیل کر رہے ہیں۔ قطر کی ایمبیسی کے تھرو انہوں نے ایک پورشن ادھر لیا ہوا ہے جس طرح وہ افغانستان کی سچویشن کو ڈیل کر۔ اب چائنا کا یا جس طرح برطانیہ کے نمائندے نے کہا کہ سابقہ سیکیورٹی فورسز کاری اہلکاروں کے خلاف انتقامی کارروائی، یہ اقوام متحدہ بھی کہہ رہی ہے، ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ بھی کہہ چکی ہے، لیکن اس وقت بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ کوئی ڈیلیگیشن افغانستان میں بھیجیں، افغانستان کی عبوری حکومت کے ساتھ وہ بیٹھے، ان کو آپ ثبوت دیں، ان کے سامنے رکھیں، ایویڈنس رکھیں، اس کی بیس پہ یہ بات کریں۔ لیکن نقی صاحب جو یہ کہہ رہی ہیں کہ ڈیفیکٹو اتھارٹیز کو شامل کرنا بہت ضروری ہے، یقیناً اس کے پیچھے کوئی سیاق و سباق تو ہے، کیا آپ کو لگ رہا ہے گراؤنڈ کے اوپر ان کو لگ رہا ہے کہ امدادی کارروائیاں اس طرح سے تیزی نہیں پکڑ رہی یا لوگوں تک نہیں پہنچا جا رہا جس طرح سے یہ حکومت اگر ساتھ مل جائے تو یقینی طور پہ حکمران ہیں وہاں کے ایک ایک چپے چپے کو جانتے ہیں تو ان کا شامل ہونا ضروری ہے؟ یہ بہت مشکل ہوگا
افغانستان میں ایک انٹرم سیٹ اپ ہے، یعنی پچھلے 20 سال میں جو ایکٹیویٹیز تھی وہ بھی اس گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. اب ایک انٹرم سیٹ اپ ہے جو ایک گورنمنٹ کلیپس کر گئی تھی وڈرال کے بعد، اس کے بعد سیٹ اپ آیا تھا، اور اس سیٹ اپ کو دوحہ معاہدے کے بعد جو ہے وہ افغانستان میں یہ سیٹ اپ ہمیں نظر آیا تھا. یعنی اگر جو اس وقت جو یہ اسپیشل انوائے ہیں یو این جنرل سیکرٹری ٹو افغانستان کی، سب سے زیادہ اس وقت جو گراؤنڈ پہ کام کیا انہوں نے کیا ہے، اور ان کی رپورٹ جو ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے بغیر آپ کا چلنا مشکل ہو جائے گا، اس کے بغیر جو لوگوں تک پہنچنا ہے وہ بڑا مشکل ہو جائے گا. اگر یہ کہہ رہی ہیں تو پھر جو لوگ اپنے گھروں میں ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہیں یا ہیٹر لگا کے بیٹھے ہیں، ان کو افغانستان کی سچویشن کا تو نہیں پتا نا. یعنی ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ سکول کھول دیں، دوسری طرف آپ کو یہی نہیں پتا کہ جن علاقوں میں انتہائی مائنس میں ہے ٹیمپریچر، وہاں پہ سکول کو مینج کرنا کتنا مشکل ہوگا. وہاں پہ سٹوڈنٹس کو یہ نہیں ہے کہ ان کو صرف سکول تک لے کے آنا، ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کرنا ہے. تو میرے خیال ہے یہ والی جو رپورٹ تھی ایک دفعہ دوبارہ جو ہے اس نے ثابت کیا ہے کہ افغانستان کی عبوری حکومت کس طرح چیزوں کو لے کے جا رہی ہے، کس طرح کی ڈیفیکلٹیز وہ فیس کریں، اور جو دنیا ہے ان کو افغانستان کی عبوری حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، ان کے ساتھ مل کے جو ہے اس انسانی بحران پہ قابو پانا ہوگا. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. بریگیڈیئر صاحب، جس طرح سے نقیہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیبرا الیانس چونکہ وہاں پر موجود ہے، ظاہر ہے وہ حقیقت کو جانتی ہیں، گراؤنڈ ریئلٹیز کو پہچانتی ہیں، سمجھتی ہیں، ان کے ساتھ کام کر رہی ہیں، اور ان کے بیان کے مطابق 397 اضلاع ایسے ہیں جن تک رسائی ان کو ملی ہے طالبان حکومت کے آنے کے بعد. تو سر، ایک طرف ہم دیکھتے ہیں طالبان حکومت کو بائی پاس کر کے امداد دی جا رہی ہے لوگوں کو، اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ طالبان حکومت یہ جانتے ہیں کہ ہمیں شامل نہیں کیا جا رہا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ان کی پوری طرح مدد کر رہے ہیں. تو طالبان حکومت کے اس رویے کو، اس کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، طالبان کی مجبوری یہ ہے کہ ڈسپائٹ اتنے اینٹی گروپس جو کہ ہم امریکہ اور اس کے ساتھی جتنے بھی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے افغان حکومت یا جو پریزنٹ طالبان حکومت ہے یہ کامیاب نہ ہو. اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہے تو گلوبلی یہ دنیا کو بتا سکیں گے، پروف کر سکیں گے کہ ہم اس قابل ہیں، ہم اہل ہیں، اور ہم نے یہ جنگ جیتی ہے، اور اس کے بعد ہم یہاں حکومت کرنے کے اور اس عوام کے فیوریٹ بھی ہیں. ٹھیک ہے، پہلی بات. اب اس کو ختم کرنے کے لیے جو پروپیگنڈا چلے گا وہ چلے گا کہ جی وہاں پر بچوں کو اسکول نہیں جانے دیا جا رہا، ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، وہاں پر جو اینٹی طالبان گروپس ہیں ان کے خلاف آپریشن ہو رہے ہیں، یا ابھی جو ان کی آرمز کلیکشن والی کمپین چلی ہے، اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے. تو ان کا مقصد کسی طور پر بھی یہ نہیں ہوگا کہ یہ حکومت افغانستان میں کامیاب ہو جائے. پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے. اب طالبان کو مسائل کیا ہیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ طالبان کو سب سے بڑا مسئلہ اکنامکلی سسٹین ہونا ہے. اکنامکلی سسٹیننس کے لیے جب تک انٹرنیشنل بینکنگ سسٹم، ان کا انٹرنل بینکنگ سسٹم، ان کا کاروبار کرنے کا طریقہ، ان کا امپورٹ ایکسپورٹ، ان ساری چیزوں کو الاؤ نہیں کیا جاتا، اجازت نہیں دی جاتی. اب ہر بار ہم ایک ہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ امریکہ نے جو بیسیکلی انٹرنیشنل گلوبل فائنینشیل سسٹم ہے وہ نیو یارک سے فلو کرتا ہے، اور وہی اس نے بین کیا ہوا ہے. اور ابھی میں نے جو پہلے میں بات کر رہا تھا کہ انہوں نے ایک چھوٹا سا سٹیپ لیا ہے جو کہ ایک اچھی بات ہے، تاکہ شاید تھوڑی سی ریئلائزیشن آئی ہے، اور امریکہ ابھی فردر میرا خیال ہے اگر یہ سال ایک گزر گیا اور طالبان نے ایک اچھی پرفارمنس دکھانے کی وہ کہتے ہیں نظر آئی ہمیں یا دنیا کو نظر آئی، تو میرا خیال ہے پھر طالبان کو کوئی نہیں روک سکے گا مزید کچھ عرصہ حکومت کرنے کے لیے، یا جب تک کہ کوئی اور الیکٹورل ایکٹیویٹی ہوتی نہیں ہے، کوئی الیکشن کا کوئی پروسیجر نہیں بنتا، کوئی سسٹم نہیں بنتا، اس وقت تک پھر طالبان ایک اچھی حکومت کر سکیں گے. لیکن وہی گھوم پھر کے ایک جگہ پہ بات رکتی ہے، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ کیا طالبان ڈیلیور کر رہے ہیں. اب اس ڈیلیوری کا پیمانہ کہاں سے ملے گا؟ ایک تو یوناما ہے، یوناما ایک گلوبل آرگنائزیشن ہے، یو این کی آرگنائزیشن ہے جو ہمیشہ سے وہاں پر بیسیکلی اس کا نام ہی اسسٹنٹ مشن فار افغانستان ہے. اگر ہم اس کے یوناما کوئی کہتے ہیں، کوئی یوناما کہتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں تو یہ پورے افغانستان میں پھیلا ہوا ہے. ان کے تمام جو 4 میجر کیپٹلز ہیں جہاں پر ہرات، مزار شریف، قندھار اور جلال آباد، یہاں پر ان کے ہیڈ آفیسز ہیں، پھر ان کے پروونشل ممبرز ہیں ان جگہوں پر. تو یہ آن گراؤنڈ پلس بھی لیتے ہیں،
آن گراؤنڈ ان کی ویزیبلٹی بھی ہے, جو ابھی آپ بات کر رہے تھے 400 ڈسٹرکٹس کی, 397 جو فیروز نوخیل صاحب بات کر رہے تھے. ویزیبلٹی یوناما کی ہمیشہ سے بہت اچھی رہی ہے, اور یوناما انٹریکٹ کرتی ہے آن گراؤنڈ لوگوں کے ساتھ. حکومت کے ساتھ تو کرتی ہے, لیکن وہ زمین پہ موجود جو آبادی ہے اس کے ساتھ وہ ملتے ہیں. وہاں کے جو ملک ہیں, جو بڑے ہیں, غریب ہیں, ہر طبقہ فکر سے وہ ملتے ہیں. اس لیے ان کی رپورٹ کو ویٹیج دینا یہ یونائٹڈ نیشن کی مجبوری بھی ہے, اور ان کو دینی بھی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکہ اور وہ لوگ جو یہاں سے نکل گئے ہیں ان کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر طالبان پرفارم کر رہے ہیں تو کیوں پرفارم کر رہے ہیں. یہ چیز دیکھنی پڑے گی ان کو نا. ٹھیک ہے, بالکل. اچھا نوخیل صاحب, یو این کونسل کے اجلاس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ ڈیبورا لیون سمیت دیگر جو نمائندگان تھے دیگر ممالک کے, انہوں نے خاص طور پر پھر دوبارہ انسانی حقوق اور اس میں خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کے کنسرنز کو دوبارہ شو کیا ہے. بار بار عالمی برادری کی جانب سے اس بات کا نقطہ اٹھانا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ عالمی برادری کو ابھی اس بات کے خدشات ہیں کہ طالبان حکومت نے اسکول بھی کھول لیے اور وہ کہہ بھی رہے ہیں لیکن ایسا نہیں کر رہے جس طرح وہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, میں دیکھیں یہ جو ڈیمانڈز تھیں وہ وومن رائٹس کی تھی, وہ تھی اسکول کھلے, انکلوسیو گورنمنٹ کی تھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ابھی سب سے پہلا جو ان کو اس وقت جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ہیومنٹیرین کرائسس ہے, جس پہ انہوں نے یوناما کی مدد سے, یو این کی ڈونر ایجنسیز کی مدد سے, مختلف ممالک کی ہیلپ سے جو ہے وہ اس پہ کافی حد تک کنٹرول کر لیا. لیکن جو یو این کی اپنی ڈیوبرا لیانز ہیں وہ کہہ رہی ہیں ابھی یہ وقتی طور پہ ٹلا ہے, اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ اس پہ کچھ قابو پا لیا گیا یا اس کے کو آفٹر افیکٹ جو یا آفٹر شاکس وہ نہیں ہوں گے. دیکھیں اس پہ تو پراپر توجہ دینی پڑے گی. اگر افغانستان سے آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں تو پھر ان کو امپاور کرنے کے لیے بھی کچھ سٹیپس آپ لیں, یعنی ان کے آپ بینکنگ سسٹم جو ہے اس کو پہلے سب سے پہلے ایکٹیویٹ کریں, اس کے لیے ریکگنائزیشن کا مسئلہ ہے, اس طرف آپ جائیں. دیکھیں جتنی میٹنگز پچھلے 6 ماہ میں ہوئی ہیں افغانستان کی, عبوری جو سیٹ اپ ہے, ان کے جو وزیر خارجہ ہیں یورپی یونین کے لوگوں سے, امریکہ کے لوگوں سے, باقی جو ہیں خلیج کے گلف کے لوگوں سے, یعنی ریجنل کنٹری کے لوگوں سے, تو ہمیں ایک چیز کا یہ ہے کہ جیسے یہ ایک میٹنگ کر کے آتے ہیں وہ اس کی طرف وہ کہتے ہیں کہ بڑی, اس وقت تو جو اعلامیے جاری ہوتے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ بڑی اچھی میٹنگ ہوئی ہے, لیکن جیسے ہی 1-2 دن گزرتے ہیں تو پھر یا تو سابق اہلکاروں کی جو ہلاکت ہے اس طرح کا کوئی جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے, مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. پھر جو ہے خواتین کے حقوق, اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ افغانستان میں ہم نے کہاں پہ وہ کون سی خواتین ہیں جن کے پاس, جن کے گھروں میں کھانے کو چیزیں نہیں ہیں اور وہ پروٹیسٹ کر رہی ہیں کہ ہمیں رائٹس ملنے چاہیے. وہ کون سی خواتین ہیں جن کے بچے جو ہیں وہ بیچنے پہ مجبور ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہمیں رائٹس ملنے چاہیے. وہ کون سی خواتین ہیں جو گاؤں کے گاؤں جو ہیں وہ اپنے جو آرگنز ہیں باڈی کے وہ سیل کریں اور ان کو رائٹس کے لیے وہ نکلیں گی. رائٹس کون سے, یعنی دنیا کون سے رائٹس ان کو دینا چاہ رہی ہے؟ اگر کوئی رائٹس دینا چاہ رہی ہیں تو وہ ان کو بتائیں. پھر وہ ایک چھوٹی سی کلاس ہے, وہ تمام سوسائٹیز میں اس طرح کی کلاسز جو خدشات ہیں آپ کو لگتا ہے حقائق پر مبنی نہیں ہے؟ میں حقائق پہ مبنی ہوں یا نہ ہوں, لیکن میرا کویسچن یہ ہے آپ سپاٹ آن کریں, آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں کہ کہاں پہ جو ہے خواتین جو ہے وہ چاہ رہی ہیں, کن کن صوبوں میں وہ ایسی جو پروٹیسٹ ہے کابل کے علاوہ جہاں پہ خواتین کہہ رہی ہیں کہ ہمیں رائٹس چاہیے. ان کا مسئلہ اور ہے, آپ ان کو کسی اور شکل میں دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے ہیں. بھائی ان کو اس ٹائم جو ہے 97% جو ہے ان کو پراپر فوڈ نہیں مل رہا 2 ٹائم کا, تو اس طرف آپ جانے کی بجائے آپ ایک نئے طرف دنیا کو جا رہے ہیں. اب تو ویسے بھی افغانستان کے ایشو سے آنکھیں پھیر رہے ہیں امریکن جو ہیں, اپنی جو تقاریر ہم نے دیکھی ہیں پریزیڈنٹ بائیڈن کی, اس میں افغانستان کا نام لینے تک کو تیار نہیں ہے. یعنی اس کو سیکنڈری ایشو بنا دیا ہے جب سے یوکرائن اور رشیا کی ٹسل شروع ہوئی ہے, یعنی یہ جنگ شروع ہوئی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کے کوئی یہ ایک نئے ٹیکٹکس ہیں اس کو ڈیلے کرنے کے, ادھر انسٹیبلٹی جو ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے, جس طرح میں بار بار کہہ رہا ہوں پچھلے کچھ دنوں سے کہ اس ریجن میں جو اس وقت جو انسٹیبلٹی ہے وہ امریکہ کو بڑی سوٹ کرتی ہے افغانستان میں اسپیشلی, کیونکہ جو پرائم منسٹر عمران خان کے ٹرپس رہے, جو کنیکٹیوٹی ہو رہی ہے چائنا, رشیا اور پاکستان کے حوالے سے, اس سے اس ریجن میں بڑا جو ہمیں ایک بوم نظر آئے گا آنے والے, اگر یہ اللہ کرے کنیکٹیوٹی ہو جائے, اور اس سے افغانستان جیسے چھوٹے کنٹری سب سے زیادہ جو ہے وہ بینیفیشری ہوں گے. کیونکہ ہم نے چائنا اور پاکستان اگر سینٹرل ایشین کنٹریز اگر ایکسیس حاصل کرنی ہے یا کوئی بھی پروجیکٹ شروع کرنا ہے افغانستان کے بغیر ہو نہیں سکتا. تو یہ ایک ٹیکٹکس ہیں جو افغانستان کے ایشو کو جو ہے لٹکائے رکھنا, ان کے مسائل جو اس کو حل نہ ہونے دینا,
اور اس طرف لے کے جانا کہ یہاں پہ انسٹیبلٹی قائم رہے. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ طالبان حکومت جس دن سے برسر اقتدار آئے ہیں اس دن سے ان پر مختلف جو مطالبات ہیں عالمی برادری کی جانب سے اس پہ کافی پریشرائز کیا جا رہا ہے. دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنا پہلا اسٹیٹ آف دا یونین خطاب کیا، اور ہم سب جانتے ہیں اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے، لیکن اپنے پورے خطاب میں جو کہ ایک طویل خطاب تھا اس پہ انہوں نے کہیں افغانستان کا ذکر نہیں کیا، اور اگر کہیں کیا بھی تو وہ صرف اپنے ریفرنس کے لیے انہوں نے ہلکا سا اس پہ بات کی. انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا کہ وہ کس پالیسی کے تحت وہاں سے نکلے یا اب وہ کیا ارادہ رکھتے ہیں. جو خطاب میں انہوں نے افغانستان کا ذکر تک نہیں کیا، اس کا کیا مطلب لیا جائے؟ دیکھیں، امریکن پالیسی کو سمجھنا پڑے گا ہمیں پہلے کہ ان کا ٹریک ریکارڈ کیا رہا ہے. ان کا ٹریک ریکارڈ اسی قسم کا رہا ہے. اس سے پہلے بھی وہ آئے تھے افغانستان اور اس کے بعد یہاں سے نکل گئے اور اس کے بعد انہوں نے ذکر تک نہیں کیا، اور وہ ان کو اپنی وہ کہتے ہیں بری حالت میں چھوڑ کے چلے گئے. پاکستان کی مثال بھی اس کے سامنے ہے. تو امریکن کی جو انگیجمنٹ ہوتی ہے وہ ہمیشہ انٹرسٹ اورینٹڈ ہوتی ہے، اور یہ کوئی پہلا اس کا انڈیکیٹر نہیں ہے. افغانستان کو یہ چیز سمجھنی پڑے گی کہ امریکہ یہاں اس لیے نہیں آیا تھا کہ وہ کوئی افغانستان کے لیے کوئی بہتری چاہتا تھا، نہیں، ہرگز نہیں. ہاں، آپ ہسٹوریکلی جب دیکھتے ہیں افغانستان کو تو بالکل امریکہ نے 50s میں انویسٹ کیا ہے افغانستان میں، بہت انویسٹ کیا. خاص طور پر صدرن افغانستان میں امریکہ نے بہت انویسٹ کیا تھا. ان کی اریگیشن کا سسٹم تھا، ان کی الیکٹریسٹی کا سسٹم تھا، ان کا روڈ نیٹ ورک تھا، یہ امریکن نے کیا تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس وقت چونکہ کولڈ وار ایرا تھا تو رشین نارتھ کو ڈیولپ کر رہے تھے اور امریکن ساؤتھ کو کر رہے تھے. لیکن پھر حالات بدلے ہیں. آج کے حالات میں امریکہ یہاں سے جو 20 سال میں ٹریلینز آف ڈالرز کی جو وہ کہتے ہیں ویسٹ کر کے نکل گیا، لیکن اپنے آبجیکٹو کس حد تک اچیو کر گیا وہ بھی ایک اچھی انٹرسٹنگ بحث ہے. کچھ آبجیکٹو بالکل وہ اچیو کر کے گیا ہے یہاں سے، لیکن جو گلوبل ہیجمون والے آبجیکٹو تھے وہ وہاں پر مار کھا گیا تھوڑی سی. تو ابھی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو کوئی پریفرنس رہے گی افغانستان کو، میرا خیال ہے نہیں رہے گی. ہاں، ایک آبجیکٹو ان کا ہوگا اور وہ یہی ہوگا کہ یہاں پر اس کو کہتے ہیں انسٹیبل ریجن، بیکاز انسٹیبل ریجن میں پھر آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی اتنی امپروو نہیں کرتی ہے. اس وجہ سے جو سی پیک کا ایشو ہے، جو اوبور کا ایشو ہے، یا جس کو BRI ابھی کہتے ہیں اس کا ایشو ہے، یہ چیزیں اس علاقے میں ایک اقتصادی بہتری لائیں گی. ٹھیک ہے، لیکن وہ بہتری ان کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. لیکن بریگیڈیئر صاحب، اپنی اسپیچ میں افغانستان کا ذکر تک نہ کرنا کیا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اب امریکہ کو افغانستان میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہا؟ نہیں، انٹرسٹ رہا ہے، انٹرسٹ ان کا رہے گا، لیکن وہ انٹرسٹ نیگیٹو رہے گا، پازیٹیو نہیں رہے گا. اور نیگیٹو انٹرسٹ کو وہ کبھی بھی کھل کے بات نہیں کریں گے کہ ہم نہیں چاہتے کہ اس علاقے میں امن آئے، ہم نہیں چاہتے کہ چائنا کا انفلوئنس یہاں بڑھے، ہم نہیں چاہتے کہ یہاں پر رشین انفلوئنس بڑھے، ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان، ایران اور اس پورے ریجن میں ترقی ہو. یہ چیزیں تو دیکھیں، اپنے پالیسی کو کوئی بھی ڈکٹیٹ اوپنلی، ہاں وہ پازیٹیولی کہیں گے کہ جی ہم چاہتے ہیں یہاں پر امن ہو، ہم چاہتے ہیں یہ علاقہ ترقی کرے، لیکن اس کے لیے پھر سٹیپ لینے پڑتے ہیں نا. اس کے لیے پھر آپ کو انویسٹمنٹ پریکٹیکلی شو کرنا پڑتا ہے. ہاں، مارشل پلان دینے پڑتے ہیں، وہ دیں گے نہیں. یہ وجوہات ہیں میرے خیال میں. ٹھیک، نقی صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ امریکن پریزیڈنٹ کی جو آپ بات کر رہی ہیں کہ وہ اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے، جب وہ بات کریں گے تو پوری دنیا اس کو لائیو کٹ کرتی ہے، پھر کویسچنز ہوتے ہیں، پھر امریکن گورنمنٹ سے کویسچن ہوں گے، پھر جو نیٹو فورسز وہاں پہ تھی پھر ان پہ بات ہوگی. تو پھر جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ کوئی افغانستان کے حق میں بات کرے گا تو یا کوئی خلاف کرے گا. لیکن جو ڈیوبرا الیانس کی رپورٹ ہے یہ ڈیفینیٹلی پھر اس کو جو ہے ایک بڑی اہمیت ہوگی. تو جب آپ اس کو بالکل اگنور کریں گے تو پھر اس پہ بات نہیں ہوگی، یعنی وہ ایشو ختم ہوتا جائے گا. کیونکہ امریکن پریزیڈنٹ پوری دنیا جو ہے ان کو سنتی ہے جب وہ بات کرتے ہیں. تو افغانستان کے ایشو پہ نہ آنا یا اس کو اگنور کرنا، اس بات کی وہ غمازی ہے کہ امریکہ جو ہے افغانستان میں انسٹیبلٹی چاہتا ہے. امریکہ اس کے ریزالو کی طرف وہاں پہ جو ایشوز ہیں وہاں پہ آنا نہیں چاہ رہا. کل بھی ہمارے کو کولیگز کہہ رہے تھے کہ افغانستان کی عبوری حکومت کی بڑی ذمہ داری ہیں. ڈیفینیٹلی ان کی ذمہ داری ہیں، لیکن جب تک ان کو آپ امپاور نہیں کریں گے، جب تک ان کو آپ اسسٹنس جو ہے پرووائڈ نہیں کریں گے، ان کے ایسٹ جو ہیں ان کو انفریز نہیں کریں گے، جس طرح چائنیز جو اسپیشل ریپرزینٹیٹو ٹو UN ہیں جس طرح انہوں نے ایشو کو اٹھایا. دیکھیں اس ریجن سے اب آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں.
اس ریجن سے اب بڑی مضبوط آوازیں آ رہی ہیں. یہاں پہ جو تمام ممالک ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں, صرف اور صرف وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ افغانستان کا جو مسئلہ ہے, وہاں پہ جو کرائسس ہے اس کا جو ہے حل نکالا جائے. اس کے لیے آنے والے دنوں میں بڑی اہم میٹنگ جو ہے وہ شیڈیول ہے. تو میرا خیال ہے اب افغانستان کے ایشو پہ لے کے دنیا جو ہے تھوڑی سی ڈیوائیڈ ہوگی آنے والے دنوں میں. ایک طرف تیزی آئے گی اور دوسری طرف ہمیں سست روی کا وہ مظاہرہ نظر آئے گا, اور جو تیزی آئے گی وہ اس ریجن کے جو مین پلیئرز ہیں, جو مین کنٹریز ہیں, جو نیبرنگ کنٹریز ہیں, وہ افغانستان کے ایشو کو لے کے بھی بڑے کنسرنڈ ہو چکے ہیں, کیونکہ وہاں پہ انسٹیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ دن بدن بڑی مضبوط ہوں گی, وہ اپنے قدم جما رہی ہیں, جس سے اس ریجن کو ایک بہت بڑا خطرہ لاحق ہے. یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پوری دنیا کو خطرہ ہوگا, لیکن کیونکہ جو سب سے زیادہ جو سب سے جلدی جو افیکٹ ہوں گے وہ ریجنل کنٹریز ہوں گے, اس لیے ہمارے جو کنسرنڈ ہیں, جو ہمارے کنسرنز ہیں اس ریجن کے, وہ افغانستان کو لے کے بڑھتے جا رہے ہیں. اب اس کے حل کی طرف جو ہے ہم سوچ رہے ہیں, چائنا سوچ رہا ہے, رشیا سوچ رہا ہے. تو میرا چیزیں جو ہیں اب افغانستان کی سچویشن کو لے کے, اب جو افغانستان کی ایشو کو زندہ رکھنے کے لیے اس ریجن کے مین پلیئرز کی ذمہ داری بہت بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے نقی صاحب, میں تھوڑا سا اپنی ٹاپک کو آگے کی طرف لے کے جاؤں تو اسی سے جڑی ایک اور خبر بھی ہے کہ اقوام متحدہ کے سفیروں کے ساتھ میڈیا گفتگو کی ہے متحدہ عرب امارات کے مستقل نمائندہ نے, اور انہوں نے طالبان حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنے دیں, یہ اسلام سے مطابقت رکھتی ہے, ثقافت سے مطابقت رکھتی ہے. تو نقی صاحب, یہ بات طالبان حکومت کو نہیں پتا کہ یہ جو تعلیم والا معاملہ ہے اس میں اسلام تو اجازت دیتا ہے اس بات کی, اور خاص طور پہ میرا سوال لے لیجیے گا کہ اسلامی ملک کی نمائندہ کی جانب سے یہ خدشات ظاہر کرنا کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ دیکھیں, ابھی جو اسلامی ممالک کا ایک رول بنتا تھا افغانستان کو لے کے, وہ تو ہمیں نظر نہیں آیا ویری انفارچونیٹلی. یعنی افغانستان کے ایشو پہ یعنی OIC کی میٹنگ ہو چکی ہے, اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر اسلام کا طالبان کو بتانا پڑے گا تو یہ بھی ایک مذاق ہوگا. ان کو اسلامک کلچر اور اسلامی تعلیمات سے زیادہ, یعنی شاید ہی دنیا میں چند ایک ممالک ہیں جو اسلامی ممالک میں اسلامی تعلیمات کے مطابق چل رہے ہیں. تو یہ خدشات کیوں بار بار آتے ہیں سامنے؟ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کل بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یونیورسٹیز کھل چکی ہیں, اسکول کھل چکے ہیں, جو بچیاں ہیں وہ اسکولوں میں آ رہی ہیں. اب جہاں پہ مسائل ہیں, جہاں پہ ریسورسز نہیں ہے, جہاں پہ لوگوں کو اپنے گھر چلانے میں مسئلے آ رہے ہیں, وہاں پہ وہ بچوں کو اسکول کس طرح بھیج رہے ہیں؟ یہ ایک کوئی ڈیولپڈ کنٹری نہیں ہے, یہ کوئی ماڈرن ورلڈ کا حصہ نہیں ہے افغانستان. اس وقت جو سب سے زیادہ مسائل میں گرا ہوا ہے وہ افغانستان ہے. لوگوں کو اتنی ہوش نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے, اب کابل کی حد تک تو ہمیں سمجھ آتی ہے, یا بڑے جو چند شہر ہیں اس میں تو سمجھ آتی ہے, لوگوں کے پاس اتنے ریسورسز ہوں گے کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں, ہر ماں باپ کی خواہش ہے. لیکن جہاں پہ لوگ اپنے بچے بیچ رہے ہیں ان کو کس طرح وہ اسکول بھیجیں گے؟ یعنی 19 یونیورسٹیوں میں تو کوئی اسٹوڈنٹ واپس نہیں آیا. تو یہ دنیا کو سمجھنا چاہیے کہ ایک طرف وہ اپنے باڈی آرگن بیچ رہے ہیں اور ان کے اپنے پیرنٹس کے سامنے بیچ رہے ہیں لوگ, تو ان کے مسئلے حل ہونے چاہیے اس وقت, نہ کہ ان کو اس طرح کا, یا تو ان کو اس طرح کی فیسلٹیز بھی اناؤنس کی جائیں, اس طرح کے اسکالرشپس, آپ اسکالرشپس کا نمبر بڑھا دیں. یعنی پوری دنیا ہے, پورا ویسٹ ہے, یورپی یونین ہے, اسلامی ممالک ہیں, ان کے نمبر بڑھا دیں. ہم نے نمبر بڑھائے ہیں, آپ بھی نمبر بڑھائیں, آگے آئے, ان کے اسکالرشپ میں اضافہ کریں. 25-30 ہزار اسٹوڈنٹ پوری دنیا جو ہے اون کرے اسکالرشپ افغانستان کی, تو پھر بات بنتی ہے. لیکن اب جہاں پہ اسکول نہیں ہے, فیسلٹیز نہیں ہے, ریسورسز نہیں ہے, کوئی سسٹم نہیں ہے ایجوکیشن کا, ٹیچرز کو 6 ماہ سے زیادہ ہو گئے تنخواہیں نہیں ملی, $100 پر منتھ ان کو 6 ماہ بعد مل رہا ہے, وہاں پہ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, کس طرح کی آپ ڈیمانڈز کر رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک. بریگیڈیئر صاحب, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو طالبان حکومت ہے اس پر جو تعلیمی سرگرمیاں ہیں اس حوالے سے کافی دباؤ ڈالا گیا تھا, اور انہوں نے یونیورسٹی سارے ملک میں کھول دی ہیں اور تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا ہے, بحال کر دی گئی ہے. لیکن یہ دیکھنا بہت ضروری ہوگا کہ وہاں پر اگر یونیورسٹیز میں طالبات نہیں آ رہے تو اس کی وجہ کیا ہے. جس طرح ابھی نقی صاحب نے کہا کہ انسانی بحران اتنی شدت کے ساتھ ہے کہ لوگ اپنے آرگنز بیچ رہے ہیں, اپنے بچے بیچ رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں عالمی برادری کا یہ فوکس کرنے کے بجائے کہ لوگوں کو بھوک سے کیسے بچایا جائے, غربت سے کیسے نکالا جائے, یہ فوکس کرنا کہ تعلیم کون حاصل کر رہا ہے کون نہیں جا رہا یونیورسٹیز میں, یہ بیلنس ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. دیکھیں, انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ افغان سوسائٹی کو پہلے سمجھیں تو صحیح نا. ہم افغان سوسائٹی کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی اسکینڈینیویا ہے, یا شاید یہ کوئی یورپ کا کنٹری ہے, یا شاید یہ کوئی لیٹن امریکہ یا افغانستان ایک کنزرویٹو ملک ہے. ہاں, بارنگ سٹیز, پچھلے 50-60 سالوں میں یہ جو ان کا ریلیجس ٹون ہے یہ بہت بڑی ہے وہاں پر. طالبان کے آنے کی وجہ سے, رشین انویژن کی وجہ سے, پھر وہاں پر انسٹیبل 40 سال سے زیادہ کا عرصہ تو جنگ گزری ہے وہاں. بالکل.
آپ ایک ایسے ملک سے جو کہ جنگ کے دوران رہا ہو، جس میں کیجولٹیز رہی ہوں، جس میں اکنامک ڈکلائن رہا ہو، جس میں انٹرنیشنل ٹیررزم پھر آ گیا، وہ آ گیا ہے، اس ملک کو آپ نے اٹھا کے اوور نائٹ آپ کہنا شروع کر دیا ہے آپ لوگوں نے کہ جی جتنی جلدی ہو آپ بچیوں کو اسکول کالجز میں لے کر آئیں۔ اچھا، ایک تو یہ سوسائٹی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تب آپ کے فیصلے بھی ٹھیک ہوں گے، تب آپ کے تجزیے بھی ٹھیک ہوں گے۔ دوسری چیز جو اہم ہے، اگر آپ طالبان سے بات کریں تو ان کے مسائل کیا ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، ان کو ایجوکیشن سے مسئلہ کیا ہے، یہ بھی تو سمجھے نا۔ میری ان کے ایجوکیشن منسٹر سے ڈسکشن ہوئی تھی ایک بار، تو میں نے انہوں نے کہا دیکھیں ہم مخلوط تعلیم کے حامی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی خاص طور پر کالجز، ہائی سکولز اینڈ یونیورسٹیز میں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یونیورسٹیز تو ان کے پاس ہیں، کیمپسز ان کے پاس ہیں، وہ کہتے ہیں پہلے وہاں پر میل ٹیچرز ہوا کرتے تھے اور گنی چنی فیمیل ٹیچرز ہوا کرتی تھی، کہتے ہیں اب جب ہم ان کو دو سیپریٹ کیمپس میں کنورٹ کرتے ہیں، ایک طرف بچیاں ہوتی ہیں ایک طرف بچے ہوتے ہیں، تو ہمیں گرلز کے لیے فیمیل ٹیچرز چاہیے۔ اب فیمیل ٹیچرز وہاں پر آن گراؤنڈ ہیں نہیں، ٹھیک ہے، ایک تو یہ ان کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ کیمپس جب سیپریٹ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں اس کے لیے بھی فنڈز چاہیے، بڑے بڑے چیلنجز ہیں، بالکل درست۔ ہاں، اور تیسرا جو ابھی نوخیز صاحب بھی بات کر رہے تھے، میں ورلڈ کی پریورٹی کیا ہے، بالکل آپ جو بات کر رہی تھی نا، کہ کیا چیز ہے، کیا ہم افغانستان میں امن چاہتے ہیں، کیا افغانستان میں ہم ترقی چاہتے ہیں؟ اگر 1 سے 2 سال بچیاں نہ پڑھ سکی تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی، مجھے نہیں سمجھ آتی۔ بالکل درست، ٹھیک۔ اور افغان، میں نے کہا پٹھانوں کو سمجھیں، پٹھان سوسائٹی، ہم پٹھان ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ بالکل ٹھیک، افغانستان کے، جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے کلچر کو بہت ضروری ہے۔ مین وائل مجھے جوائن کر چکے ہیں لیفٹیننٹ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ بہت شکریہ جنرل صاحب، آپ نے جوائن کیا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جنرل صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی بالکل سن رہا ہوں۔ جی جنرل صاحب، آج ہم بات کر رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کا ایک اہم اجلاس ہوا ہے، جس میں افغانستان میں جو انسانی بحران ہے اور اقتصادی بحران ہے اس پر تفصیل سے تبادلہ خیال کیا گیا اور معاملات کو زیر بحث لایا گیا۔ جہاں مختلف امور پر بات ہوئی، وہاں پر اس چیز پر بھی بات کی گئی جو کابل اور اس کے گرد و نواح میں جو آپریشن جاری ہے، جس کے بارے میں ذبیح اللہ مجاہد کہتے ہیں کہ شرپسند عناصر سے پاک کرنے کے لیے آپریشن ضروری ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مغربی جو دنیا ہے وہ اس کو کافی تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے۔ آپ دفاعی تجزیہ کار ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح کا آپریشن افغانستان میں ضروری تھا اس وقت؟ دیکھیے آپ کی آواز، ہلو، آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟ جی جی بالکل، آپ کی آواز کلیئر آ رہی ہے جنرل صاحب۔ جی میں، دیکھیے عرض یہ ہے جی کہ یوکرین میں آپ دیکھ رہی کیا ہو رہا ہے وہاں پہ۔ ہم شاید زیادہ تفصیل سے غور نہیں کر رہے وہاں پہ، کیونکہ ہم سے بہت دور ہے وہاں پہ۔ وہاں پر باقاعدہ برٹش جو ان کے ڈیفنس سیکرٹری ہیں، انہوں نے کہا جی اگر کوئی جا کے برطانوی شہری جا کے یوکرین میں لڑنا چاہے گا یوکرین کے سائڈ پہ مل کے، تو ہم اس کو ویلکم کہیں گے۔ اگر وہی شہری آ کے افغانستان میں لڑنا چاہے تو اس کو ویلکم نہیں کہیں گے۔ آپ دنیا ڈبل سٹینڈرڈ میں رہ رہی ہے۔ اب آپ وہاں پہ افغانستان کی جو حکومت ہے اس کو خاص دل نہیں اپنے ملک میں امن قائم کریں، کل کو پاکستان کو کہنا شروع کر دیں گے کہ آپ آپریشن کیوں کر رہے ہیں بلوچستان میں، یا آپ انٹیلیجنس بیس جو آپریشن کر رہے ہیں یا آپ غلط کر رہے ہیں، آپ سارا کچھ ہے۔ وہ ایک آزاد خود مختار ریاست ہے، اس کو آپ تسلیم کریں کہ ریاست کے طور پر۔ ٹھیک، پھر یہ دیکھیں کہ ریاست کے جو مسائل ہیں، ٹیررزم ہے، ٹیررزم کیسے ہے وہاں پہ؟ ٹیررزم اس طریقے سے ہے کہ یہ جو چھوڑ کے آئے ہیں افغان کے اپنے پیچھے، جن کو اتنا سال انہوں نے پالا ہے، جن کو وہ چھوڑ کے آئے ہیں پیچھے، چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے وہ برطانیہ ہے، چاہے وہ نیٹو ہے، چاہے وہ بھارت ہے، وہ کہاں پہ ہیں اس وقت؟ اور پھر سارے طالبان کے حامی تو لوگ نہیں تھے، وہ سب لوگ جو ہیں وہ اس وقت دوبارہ سرگرم ہو کے افغانستان کو ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں۔ ابھی میرے دوست جو بات کر رہے تھے، میں ان سے یہ اگری کرتا ہوں کہ ابھی مقاصد کیا ہے دنیا کے، دنیا کے مقاصد کو چھوڑ دیجئے۔ مجھے کبھی کوئی شک نہیں رہا کہ امریکن فورسز نکلے یہاں سے، امریکہ نہیں نکلا۔ اور نمبر 2، امریکہ کی جو ہے یہ پوٹینشیل ٹو ڈو مسچیف از فار مور دین جو اس کی جو ری بلڈنگ یا جو ملک میں عمل لانے کی کوشش کر سکتا ہے وہ۔ جہاں پر امریکہ گیا ہے وہاں پر بدامنی پھیلا کے چھوڑ کے آیا ہے۔ ابھی افغانستان میں ان کی ڈیلیبریٹ کوشش یہ ہے کہ اس کو اسٹیبلائز رکھیں اس کو، ورنہ جو جس معاشرے کو 20 سال تک آپ نے تباہ کیا ہے، اگر ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے آج اس کے فنڈ روک کے بیٹھے ہوئے ہیں،
جی آپ ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ وہ ریاست ود ان ڈیز اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو کر فنکشن کرنا شروع کر دے؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ نقیب صاحب، کابل حکام کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جب کابل فال ہوا تھا تو اس میں سرکاری اسلحہ اور گاڑیاں اور وسائل پچھلی حکومتوں کے لوگ اور جو اہلکار تھے وہ وہاں سے لے کر چلے گئے تھے، تو اس آپریشن کا بیسک مقصد ان چیزوں کو بازیاب کروانا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ آپریشن نہ کیا جاتا تو یہ اسلحہ، گولہ بارود جو ذبیح اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ریکور کیا جا رہا ہے، پھر یہ دہشت گردانہ کارروائیوں میں استعمال ہو سکتا تھا، پھر ایک نیا چیپٹر کھل جاتا؟ ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو بندہ ویسٹ سے یا امریکہ میں بیٹھ کے بات کر رہا ہے اس کو ایک بہت بڑی کوریج ملتی ہے انٹرنیٹ میڈیا اور لوکل میڈیا میں۔ جو بندہ افغانستان میں بیٹھ کے بات کر رہا ہے اس کی بات جو ہے سننے کو تیار نہیں ہے دنیا۔ یعنی ذبیح اللہ مجاہد کہہ رہے ہیں اور لوگ جو ہیں افغانستان کے وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے عزت دارانہ طریقے کے ساتھ جو ہے یہ آپریشن ہو رہا ہے، گھر گھر میں جو سرچ آپریشن ہے وہاں پہ خواتین ان کے ساتھ ہیں، وہاں پہ جو محلے کے مولوی صاحب ہیں مسجد کے وہ ان کے ساتھ ہیں آپریشن میں۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے ساتھ کوئی چادر کی جو یا چار دیواری کی پامالی نہیں ہو رہی۔ یہ دیکھیں، اب ایک طرف دنیا ڈیمانڈ کرتی ہے کہ دہشت گردی یہ سرزمین جو ہے کسی بھی ملک کے خلاف دہشت گردی کارروائیوں کے لیے استعمال نہ ہو، دوسری طرف آپ ان کے ہاتھ باندھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کوئی سٹیپ نہ لیں۔ یہ کس طرح پاسیبل ہے؟ اگر آپ ان کو امپاور نہیں کر رہے فائنینشلی، ان کے اوپر جو ان کے ایسٹس ہیں وہ ان کو واپس نہیں کر رہے، ان کو جو لمیٹڈ ان کے ریسورسز ہیں اس میں رہ کے ان کو کام تو کرنے دیں۔ جہاں پہ چار دیواری کا مسئلہ آئے گا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ رپورٹ نہ ہو۔ یعنی وہاں سے ہر چیز رپورٹ ہو رہی ہے، چاہے نیگیٹو ہو یا پازیٹیو ہو۔ لیکن اگر وہ کوئی عزت دارانہ طریقے کے ساتھ کر رہے ہیں اور وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی مقدار میں اسلحہ جو ہے وہ ریکور کیا، اور جو جنرل صاحب بات کر رہے ہیں کہ وہ لوگ کدھر ہیں، وہ انڈیا کی اتنی بڑی انویسٹمنٹ تھی جو ابھی سائلنٹ پلیئر بنا ہوا ہے اس ریجن میں، وہ لوگ کدھر ہیں؟ وہ امریکہ جو چھوڑ کے گیا ہے وہ لوگ کدھر ہیں؟ ایٹ لیسٹ وہ افغانستان میں ہے۔ اگر آپ کو دہشت گردی پہ قابو پانا ہے، اگر آپ کو دہشت گردی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دینی دنیا کو یہ جو سرزمین افغانستان کی، پھر اس طرح کی ایکٹیویٹی جو ایک پریکٹس ہے کرنے اس میں ریکوری ہو رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ ایک ڈبل سٹینڈرڈ ہے دنیا کا کہ ایک طرف ایک پریشر ہے کہ اس سرزمین کو دہشت گردی کے خلاف استعمال نہیں ہونا، دوسری طرف وہ جو سٹیپس لیتے ہیں وہ بھی آپ کو منظور نہیں ہے۔ ٹھیک، بریگیڈیئر صاحب، میں آپ کی رائے اس پہ چاہوں گی کہ آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ عالمی برادری کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، کیونکہ ایک طرف عالمی برادری یہ چاہتی ہے کہ داعش اور القاعدہ جیسی جو جماعتیں ہیں وہ افغانستان میں پھلے پھولے نہ، اور دوسری جانب جب اس طرح کے اقدامات کیے جاتے ہیں، آپریشن کیا جاتا ہے تاکہ جو شرپسند عناصر ہیں ان کی سرکوبی کی جا سکے اور ان سے اسلحہ واپس لیا جا سکے، وہاں پر بھی ایک واویلا ہوتا ہے۔ جب آپریشن کا آپ رائٹ نہیں دیں گے افغان حکومت کو تو پھر یہ دہشت گردی کے خطرات کیسے نمٹیں گے وہ اس خطرے سے؟ جی بالکل صحیح بات کی۔ دیکھیں، ایک بڑی انٹرسٹنگ جو آپ نے بھی بات کی کہ جو افغان حکومت کو اسلحہ ملا تھا، خاص طور پر اسمال آرمز کی ہم بات کریں گے، بڑے ویپن تو نہیں لے کے جاتے، اسمال آرمز جس میں M4 سے لے کر M16 اور بہت سارے اور اس قسم کے پسٹل وغیرہ ہیں، وہ لوگ لے کر چلے گئے ہیں۔ کون لوگ لے کر چلے گئے ہیں؟ افغان جو سیکیورٹی فورسز کے لوگ تھے، بیکاز انہوں نے تو طالبان کو جوائن نہیں کیا، وہ تو سوسائٹی میں وہ کہتے ہیں مرج کر گئے، نکل گئے اور ساتھ ساتھ وہ ویپن لے گئے۔ اور افغانیوں کا اور پٹھانوں کا ایک شیوا ہے، وہ ویپن اپنے ساتھ ہمیشہ رکھتے ہوتے ہیں اور لے کر جاتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں سے کچھ ریکور ہوئے۔ اب میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز بتاتا چلوں، پاکستان میں ان ویپنز کی سیل جاری ہے۔ آپ کے جو ایکس ٹرائبل ایریاز ہیں، اگر آپ اس طرف جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو سر یہ جو پنجگور میں ہوا تھا آپریشن، اس میں بھی امریکن اسلحہ جو تھا وہ نظر آیا تھا دہشت گردوں کے پاس۔ ایگزیکٹلی بلوچستان کی بات کر رہے ہیں نا۔ اب یہ ویپن ان بلوچوں کے پاس جو کہ نیشنلسٹ سب نیشنلسٹ گروپ ہے ان کے پاس کہاں سے آئے؟ ایک تو یہی ہے بکے، خریدے گئے، اور پھر یہ اکراس دی بارڈر آئے ہیں۔ تو اگر طالبان حکومت ان ویپنز کو ریکور کرنا چاہ رہی ہے جو کہ بیسیکلی اسٹیٹ کی پراپرٹی ہے، تو اس میں برائی کیا ہے؟ پہلی بات۔ اور وہ امریکن کیوں روک رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، یہ بھی دیکھا جائے گا۔ دوسری چیز کہ وہاں پر جو تھوڑی بہت دہشت گردی کی کاروائیاں ہوئی ہیں پچھلے کچھ عرصے میں، وہ لوگ کون ہیں، وہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ انہی شہروں میں رہ رہے ہیں نا۔ تو اگر شہروں میں طالبان اپنے امن و امان قائم رکھنے کے لیے ان شرپسند عناصر کے خلاف آپریشن کر رہی ہے، تو آپ کے پیٹ میں کس چیز کا درد اٹھ رہا ہے بھائی؟ ٹھیک، افغانستان کو تو پرامن کرنا افغان حکومت کی ذمہ داری ہے نا، تو وہ تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ دیکھیں،
जो ग्लोबल फिनोमेना है वो बड़ा सिंपल है जी माइट इज राइट का फिनोमेना है जंगल का कानून है अमेरिका सरकार जो चाहती है इसलिए कि वो चौधरी है गांव का तो उसने वही कुछ करना है ठीक है तालिबान हुकूमत फेलियर इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द अमेरिकन स्टेट पॉलिसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ठीक कि तालिबान किसी सूरत में कामयाब ना हो तो बिल्कुल उनके वो हर पॉजिटिव एक्ट को नेगेटिव पोर्ट्रे करके इंटरनेशनल मीडिया को दिखाएंगे तनकीद ज्यादा ये की जा रही है बिल्कुल और जो तालिबान तनकीद हुकूमत दिखा कर रही कि है ये- उसको अप्रिशिएट जी, नहीं ये किया है। जा रहा बिल्कुल ठीक ब्रिगेडियर रिटायर्ड इसहाक अहमद साहब बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे और अपने तज्जिया किया जनरल साहब मैं आपकी जानिब आऊँगी जिस तरह से अभी ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा कि तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है UN के जो काउंसिल का सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ है कल उसमें भी इस नुक्ते को उठाया गया और ये एक तासुर दिया जा रहा है कि इसकी आड़ में इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं तो और ये भी हम देख रहे हैं कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब की जो स्टेटमेंट है ज़ाहिर है वो तर्जुमान है उनको वेटेज देने के बजाय हमें क्या लगता है आप क्या समझते हैं कि अब तालिबान हुकूमत को हर दफ़ा ये पूछना पड़ेगा कि वो ये इक़दाम करने जा रहे हैं फिर तनकीद आएगी फिर उसको छोड़ेंगे एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो होती है हुकूमत के लिए वो नज़र नहीं आ रही है सर बेजा तनकीद की वजह से देखिए मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि अफगानिस्तान को सेटल्ड देखना अमेरिकन पॉलिसी का हिस्सा नहीं है पाकिस्तान को सेटल देखना ये मगरब की दुनिया की पॉलिसी का हिस्सा नहीं है वो इस खित्ते को ऑन द बॉइल रखना चाहते हैं ठीक और उसके लिए क्या कर रहे हैं वो उन्होंने अफगानिस्तान में जो उनको चाहिए तो ये था कि जिस तरीके से उन्होंने इस मुल्क को ताराज किया है हाँ ये नेटो और ये सारे मिलके उसको रीबिल्ड करने के लिए अफगान तालिबान के साथ मिलकर काम करते वहां पे अमन लाने के लिए तालिबान से मिलकर काम करते वहां पे तालीम के सेहत के लिए काम करते हाँ उन्होंने क्या किया उन्होंने जो कोई भी किसी काबिल था उसको वो उठा के तो ले गए यहाँ से कोई अमेरिका ले गए तो 20-25 हजार रुपये भारत उठा के ले गए लोग डॉक्टर्स इंजीनियर्स उन्होंने उस स्टेट को इस काबिल नहीं छोड़ा कि वो अपने आप को चला सके इसलिए अमेरिका की जो बातचीत है अगर हम उस पर ध्यान करना शुरू कर देंगे तो फिर तो बात चलने की ठीक है देखिए अफगान हुकूमत का इस वक्त साथ देना उनकी मदद करना ताकि वो एक कम से कम स्टेट के तौर पे फंक्शन कर सकें बहुत अहम है और जैसा ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे मैं पहले दिन से ये बात करता हूँ अमेरिका की शिकस्त एक्चुअली उस दिन होगी जिस दिन अफगानिस्तान बैसियत स्टेट फंक्शनल हो जाएगा ठीक है जनरल साहब आप ये जनरल साहब इस सारी सूरत हाल में आप ये समझते हैं कि जो रीजनल कंट्रीज है अब उनको आगे आके करना पड़ेगा सारा काम और उनको जो है वो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी बहुत से मामलात में अफगानिस्तान की सूरत हाल के तनाजुर के हवाले से जी मैं समझता हूँ रीजनल कंट्रीज ने ऑलरेडी देर कर दी है इसमें चीन रूस पाकिस्तान ईरान और तीनों जो रास्ते हैं अपना एशियाई रास्ते नॉर्दर्न उसमें उन सबको मिलके ऑलरेडी तालिबान के साथ मिलके बैठ के उनको रिकग्नाइज करके उनको आगे लेके चलना चाहिए था हम ऑलरेडी लेट कर रहे हैं इस चीज को क्या वजह है मैं नहीं जानता लेकिन जो भी वजह है उसकी वजह से नुकसान अफगानिस्तान का तो हो ही रहा है उनके अवाम का तो नुकसान हो ही रहा है इस रीजन का नुकसान भी हो रहा है इन दी लॉन्ग रन अगर अफगानिस्तान स्टेबल नहीं होता तो जिस तरीके से बारह लोग कह चुके हैं ये पूरा खित्ता ऑन द बॉयल हो जाएगा ठीक बिल्कुल ठीक नोखी साहब अगर हम बात करते हैं तालिबान हुकूमत की तो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया तो पूरी दुनिया में बड़ा स्ट्रॉन्ग टूल है जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है आपको नहीं लगता कि तालिबान हुकूमत को इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत है और उनके मीडिया की भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो जो है बताए कि वहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं देखिए मैं आपको यही कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में लॉबिंग के लिए रिसोर्सेज चाहिए ये ऐसे नहीं हो सकता कि आप जितने मर्जी एक्टिव हों अगर आपके पास बिग नेम नहीं है आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो जितना वो अपनी कैपेसिटी में रहेगा यानी ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब को देख लें या बाकी शहीन सोहेल साहब को देख लें या बाकी उनके जो लोग हैं वो बड़ा एक्टिवली जो है हर चीज़ के ऊपर जो है अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं पूरी दुनिया के सामने रख रहे हैं यानी जब तक दोहा मुआहिदा के साथ दोहा मुआहिदा तक एंगेज थे अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत उनकी तरफ से जो भी उनका कोई नुमाइंदा कोई ट्वीट करता था तो पूरी दुनिया के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ होती थी उसको बड़ा सीरियस लिया जाता था तो यही लोग थे यही सोहेल शाहीन साहब थे यही ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब थे
اب کیونکہ وہ ان کے ایک حکومت کا حصہ ہیں، انٹرم سیٹ اپ انہوں نے قائم کیا افغانستان میں، تو میں اس بات سے بالکل ایگری کروں گا کہ ان کی ایک رسپیکٹ ہونی چاہیے، ان کو اپنے جو ہے اپنے لیمٹس میں رہ کے کام کرنے دینا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آپریشن شروع کریں تو پوری دنیا اس پہ جناب کرٹیسزم شروع کر دے. اگر وہ ایجوکیشن سیکٹر میں کچھ کرنا چاہیں تو اس کی ڈویژن پہ جو ہے ان کا ایک اپنا کلچر ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. دنیا اس طرح یعنی اس کے اوپر نظریں اپنی جمائے بیٹھی ہے کہ افغانستان والے جو کوئی بھی سٹیپ لیں گے افغانستان کی بری حکومت اس کو کریٹیسائز کرنا ہے، اس کو کریٹیسائز کرنا ہے. یعنی یہ بڑی میرا خیال ہے آنے والے کچھ دنوں میں جس طرح وہ ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے کہا کہ ہم نے بہت سارا اسلحہ جو ہے وہ ریکور کیا ہے، تو وہ شاید دنیا کے سامنے ان کو لانا بھی چاہیے. جس طرح آپ سوشل میڈیا کی بات کریں تو میرا خیال ہے ان کو اپنے سوشل میڈیا کے تھرو یا میڈیا کے تھرو یہ دنیا کے سامنے رکھنا چاہیے کہ ہم نے یہ جو اسلحہ تھا یہ ریکور کیا ہے اور یہ وہی فورس ہے. یعنی ایک طرف وہ بات بہت زیادہ کرتے ہیں کہ جو ہلاکتوں کی جو پچھلی جو اہلکار تھے سرکاری اہلکار، تو جب یہ اسلحہ دنیا کے سامنے آئے گا تو پھر اس پہ بھی تو بات ہونی چاہیے کہ یہ بھی تو سرکاری اہلکار جو سابق حکومت کے ساتھ تھے یا اشرف غنی کی حکومت کے ساتھ تھے، یہ بھی ان سے ریکور ہوا ہے، تو اب ان کی سزا کیا ہے یہ بھی دنیا سے پوچھنا پڑے گا. بالکل ٹھیک. جنرل صاحب میرا آپ سے آخری سوال یہ ہوگا، پروگرام کا ٹائم میرا ختم ہونے والا ہے، کہ جب ہم بات کرتے ہیں طالبان حکومت کی 6 سے 7 ماہ ہونے کو آئے ہیں، آپ اگر موازنہ کریں طالبان حکومت کا تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو انہوں نے اقدامات لیے ہیں تعلیم کے سیکٹر کو ہو یا دیگر چیزیں ہوں، کس طرح سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں؟ کیا ان کی اسٹریٹجی ٹھیک ہے؟ میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے ان کا معاشرہ ہے، جو کلچر ہے، جو ان کی ٹریڈیشنز ہے، اس کے مطابق وہ بہت بہترین کام کر رہے ہیں. ٹھیک. اس لیے کہ وہ انہی کو سوٹ کرتا ہے یہ، اور وہ اپنے حالات کے مطابق اپنے معاملات کو ترتیب دے کے آگے چل رہے ہیں. ورنہ دیکھیے ابھی تک انتہائی شدید قسم کی بغاوت کھڑی ہوتی ہے وہاں پہ چار دیواری کا ان کا جو کانسیپٹ ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے ہمارے سے یا دوسرے لوگ جو اسی کے سن. کیا آپ اگر آج طالبان یہ کہہ دیں کہ بھی آج سے ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ امریکہ میں ہر عورت جو ہے برقع پہن کے چلے گی اور کوئی ان کا جو ہے کسی قسم کا آپس میں میل ملاپ نہیں ہوگا مردوں عورتوں کا، تو کیا امریکہ اس تسلیم کر لے گا اس کو؟ بات یہ ہے کہ طالبان کو یا افغانستان کو جب تک لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اور امریکہ نے یہی سب سے بڑی غلطی کی ہے، ان کو پہلے دن سے پاکستان سمجھاتا رہا ہے کہ افغانستان کو سمجھے، اب افغانوں کو سمجھے. جب تک آپ ان کو نہیں سمجھیں گے، افغانستان کو نہیں سمجھیں گے، آپ جو مرضی کر لیں اور کر کے دیکھ لیں 20 سال میں. تو ایکچولی تو طالبان اپنی محدود انتہائی محدود جو وسائل ہیں ان کے ساتھ بہترین کام کر رہے ہیں. ورنہ جتنا بڑا انسانی المیہ وہاں پہ جنم لے رہا ہے، جو پاکستان بار بار شو بھی کر رہا ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، بیماری سے مر رہے ہیں، ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، امن امان کافی حد تک قائم ہے، سوسائٹی تھوڑا کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے. طالبان حکومت جو ہے اپنے محدود وسائل میں بہترین کام کر رہی ہے. بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہے. نوخی سائی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہے، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.